وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت ساتھ کہیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم احمد مجتبی مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات، سامعین عظام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کروڑواں احسان ہے کہ ہم آج 14 اگست 2020 کو اس خداداد مملکت عطیہ پروردگار اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 33ویں جشن آزادی کی تقریب کو منا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس مملکت خداداد کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ملک پاکستان کو اللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ملک پاکستان اللہ رب العالمین کا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا انعام ہے. آج الحمدللہ ہم آزاد ہیں اور آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں. آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس چیز کا جب وہ احساس نہ ہو تو مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں کہ وہاں پر مسلمان کس قدر کربناک زندگی سے دوچار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، لہذا ہم کو اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے حب الوطن من الایمان، کہ اپنے وطن سے محبت کرنا یہ بندہ مومن کی ایمان کی نشانی ہے. جس جگہ پر انسان رہتا ہے، جس دیش میں، جس دھرتی پر، جس گاؤں میں، جس علاقے میں انسان رہتا ہے، انسان کو اس سے فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے. ہم چونکہ الحمدللہ پاکستانی ہیں تو ہم کو اپنے پاکستان سے محبت ہے. ہم اپنی زمین سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ زمین ہے جس زمین سے آمنہ کے لال خوشبو آیا کرتی تھی. مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ابی فاروق نے اپنے سامنے بیان فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا، مولا کائنات علی المرتضیٰ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ فرمایا اطیب ریح فی البلاد الہند، کہ بلاد ہند کی جو خوشبو ہے وہ سب سے سہانی ہے. اور اسی چیز کو اقبال نے بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہاں برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے کم و بیش پہلے 1000 سال تک جب وہ حکومت کی تھی. پہلے مسلمان تجارت کی غرض سے تاجروں کے روم میں برصغیر پاک و ہند پر آئے اور اپنی تعلیمات سے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو موہا. پہلی صدی کی بات ہے کہ ایک راجہ طاہر نام کا انسان تھا. اس نے چند تاجروں کو، خواتین اور بچوں کو ہراساں کر لیا، اپنے قبضے میں کر لیا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا. ان خواتین میں سے ایک خاتون نے حجاج ابن یوسف کو مدد کے لیے پکارا. حجاج ابن یوسف نے اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم بن یوسف کو اس مسلمان خاتون کی مدد کے لیے بھیجا. تو محمد ابن قاسم اللہ تعالیٰ کے قہر کی بجلی بن کر
اس خاتون کی مدد کرنے کے لیے جب آیا تو نہ صرف اس خاتون کی اس نے مدد کی بلکہ ہزاروں ایسے لوگ تھے جن کو اس نے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور محمد ابن قاسم نے اس وقت سندھ کو فتح کیا، اس لیے سندھ کو اسلام کا قلعہ بھی بولا جاتا ہے۔ اور اسلام کا بر صغیر کے اندر جب وہ پھیرا ہوا تو مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا بوٹا لگایا تھا، اور پھر اسلام آہستہ آہستہ پروان چڑھتا گیا۔ تو ہماری تاریخ اہل سنت کی جو اس حوالے سے بڑی تابناک ہے۔ پاکستان کے پنجاب کے اندر اگر حضرت علی بن عثمان الحجویری داتا گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہو تو یہ وہ نام ہے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی خدمت کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اور ایسے اکابرین ہمارے اہل سنت کی جنہوں نے اس پہلے دور کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے اندر آ کر لوگوں کی آبیاری کی اسلامی روشنی کے مطابق اور لوگوں کو اسلام کے دین سے روشناس کرایا۔ غرض یہ مسلمان تقریباً 100 سال تک اس بر صغیر پاک و ہند پر جب وہ متمکن رہے، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز سامراج اس زمین پر قائم ہوا اور تقریباً 90 سال تک انگریزوں نے اس بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی ہے۔ چونکہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا تو ان کو سب سے زیادہ خطرہ بھی مسلمانوں سے تھا۔ ہندو پہلے بھی جب وہ محکوم تھے، غلام تھے، اور اب جب انگریزوں کی حکومت تھی تو تب بھی ہندو غلام ہی تھے، تو ان کو اتنا زیادہ ہندوؤں سے خطرہ نہیں تھا۔ جس سے اقتدار چھینا جاتا ہے، جس سے مسلط چھینی جاتی ہے، جس سے رتبہ اور مقامات چھینے جاتے ہیں، انسان کو اس سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ دوبارہ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ تو جو انگریز جو مسلمانوں سے خائف تھے تو انہوں نے مسلمانوں پر علم کے دروازے بند کر دیے، انہوں نے مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے۔ جو مسلمان اساتذہ تھے ان کو مارا، جو کاریگر تھے ان کے ہاتھ اور انگوٹھے کاٹے گئے، اور اسلامی جو تشخص تھا اس کو انہوں نے جب وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ ختم کرنے کا مکمل جب وہ پلاننگ کی اور منصوبہ بندی کی۔ اب وہ ڈائریکٹ مسلمانوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، اپنا اسلام چھوڑ دو۔ انہوں نے ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے کہ مسلمان اپنا ایک جو وقار جو ہے اور مسلمان اپنی پہچان جو ہے خود و خود اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی میں مثال پیش کر اپنے گفتگو کو آگے لے کر جاتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر اس وقت امامہ شریف ہے، اور امامہ یہ بندہ مومن کی مسلمان کی عزت ہے، وقار ہے اور شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امامے ہیں یہ عرب کی عزت اور شان ہے، جب تک یہ امامے سر پر رہیں گے یہ عرب شان و شوکت کے ساتھ رہیں گے، اور جب امامے اتر جائیں گے تو پھر وہ عزت اور وقار باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ جو ہمارے سر پر امامہ شریف ہے یہ مسلمان بندے کی عزت ہے۔ تو جب انگریز اقتدار میں آیا تو انہوں نے کیا کیا، جو ڈھول باجا بجانے والے لوگ تھے انہوں نے ان کے سروں پر امامے باندھ دیے، پگڑیاں باندھ دی۔ جو ہوٹلوں پر ویٹرز تھے ان کو انہوں نے امامے اور یہ پگڑیاں پہنا دی، اور جو دفتروں کے باہر جو سنتری ہوتے ہیں، پین ہوتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں ان کو انہوں نے یہ جو امامے پہنا دیے۔ اب اگر کسی دعوت میں کسی مسلمان جب اس سردار کو جانے کا موقع ہوتا تو وہ اس نیت سے یہ امامہ غاری رکھ کر جاتا تھا کہ اگر میں وہاں پر یہ امامہ یہ پگڑی پہن کر جاؤں گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ڈھول باجے والا ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو ہے وہ ویٹر ہے یا پھر یہ ملازم ہے، پی این ہے، یہ جو سنتری ہے۔ تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں سے ان کا جب وہ تشخص چھینا، اور یہ جو مسلمانوں کی روایات تھی انہوں نے ان روایات کو ان لوگوں کے سر کی زینت بنا دیا جن کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو انگریز ہر وقت مسلمانوں سے خائف تھے، لیکن جو ہندو قوم تھی وہ بہت شاطر اور چلاک قوم ہے۔
انہوں نے انگریز کی ہاں میں ہاں ڈالی اور انہیں کی مفاد کے مطابق انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جو ہندو تھے وہ اقتدار میں آ گئے، ان کو ملازمت دی جانے لگی، ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھولے گئے اور مسلمانوں کو ان تمام مراحل سے معلوم کیا گیا۔ اب جب پاکستان کی تحریک آزادی کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے وہ تحریک آزادی میں ہمارے علماء اہل سنت کا کردار اور مسلمانوں کی کیا کیا قربانیاں ہیں۔ میں مختصر سے وقت میں اس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر چند منٹ گفتگو طویل ہو جاتی ہے تو آپ اپنے صبر کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا، پریشان ہوئے گا۔ آج ہمارا یوم آزادی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم کو اپنے اس پاکستان سے اپنے اس دیش سے محبت ہے تو ہم اپنے پاکستان کے اس یوم آزادی کو اس طریقے سے منا کر اپنی ایمانی جو علامت ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد وہ تھے جن کو اس دھرتی سے اس زمین سے پیار تھا۔ پہلے دن سے لے کر آج ہماری اس موجودہ حالت تک اہل سنت کی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے اسلام کی خدمت کو برصغیر پاک و ہند میں ادا کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہو یا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، حضرت بابا مسعود فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہو یا پیرا مانکی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ یا خواجہ سیار رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، جتنے بھی اکابرین اس دھرتی پر آئے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور لوگوں کی بنجر زمین کو، دل کی بنجر آبادی کو جنہوں نے آباد کیا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ اہل سنت و جماعت کے ہی اکابرین اہل سنت موجود تھے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ تاریخ آزادی میں علماء اہل سنت کا کردار۔ 1885 کے اندر جب وہ کانگریس کا قیام عمل میں آیا تھا، جب تحریک آزادی کا آغاز ہوا تو لوگ مذہبی طور پر جو لوگ تھے دو گروہ میں بٹ گئے تھے۔ کچھ لوگ علماء ایسے تھے جو کو دستار کے مانب جو جب دو قومی نظریہ کے مخالف تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ہندو اور مسلمان ایک ہی دیش میں ایک ہی جگہ پر متحد ہو کر رہنا چاہتے ہیں، علیحدہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا کہ پاکستان ہم حاصل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے، اور یہ دو قومی نظریہ ہی پاکستان کے مرز وجود میں آنے کا سبب تھا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الکافرون میں اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ فرمایا ہے میرے پیارے محبوب آپ ان کافروں سے فرما دے کہ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی کہ مسلمان ہندوؤں کی عبادت نہیں کرتے اور ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے خدا کو نہیں مانتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک ہندو ایک دیش میں ایک گھر میں ایک محلے میں زندگی گزار سکے؟ ایسے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا ایک ہی تقاضا ہے کہ ہمارے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ بنائی جائے، ایک علیحدہ مملکت کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں پر رہ کر ہم آزادانہ طور پر اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس ہی ایمٹ کو، اسی کوشش کو سامنے لا کر محمد علی جناح نے پاکستان کو حاصل کرنے کا مقدمہ لیا تھا، اور یہ مقدمہ دینے والے کون تھے؟ یہ سید جب علی پور شہدہ کے جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور خشوشی شریف سے پیر محمد اشرف خشوشی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اور شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ اکابرین اہل سنت تھے جنہوں نے مسٹر جناح کو یہ مقدمہ دیا اور کہا کہ ہم علیحدہ مملکت کا قیام اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر زندگی نہیں بسر کر سکتے، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ امن کے ساتھ زندگی گزارے، لہذا جہاں جہاں پر مسلمان بستے ہیں وہاں کے علاقہ جات کو اکٹھا کر کے علیحدہ مملکت بنائی جائے، جہاں پر اللہ کا دین ہو، جہاں پر محمد عربی کا کلمہ ہو، جہاں پر مسلمان اسلامی قوانین کے مطابق عمل کریں۔ وہاں پر جو محمد علی نے جب محمد علی رضا نے اپنی گفتگو میں بات کی ہے کہ گورنمنٹ کالج کی کینٹین میں
اصغر سودائی بیٹھ کر چائے پی رہا تھا تو چند ہندو نوجوانوں نے، طالب علموں نے اصغر سودائی کو گھیر لیا۔ اصغر سودائی کو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں نے یہ کیا شور بنا رکھا ہے، پاکستان پاکستان، آخر پاکستان کا مطلب کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو اس مسلمان نوجوان اصغر سودائی کی زبان سے جو کلمات برجستہ نکلے، بنا سوچے بنا جو تدبر کیے، اس مسلمان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، لا الہ الا اللہ۔ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت ایسے دیش میں کرنا چاہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا راج ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اس ملک کا دستور کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور پہلے جب پاکستان 1947 میں قائم ہو گیا تو صرف پہلے اس کا نام پاکستان تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا۔ پاکستان کو دستوری طور پر جب وہ نام دینے کے لیے کس انسان کا کردار ہے، کیا کبھی آپ نے اس بات میں غور و فکر کیا؟ آج ہمارا تعلیمی نصاب اگر کھول کر دیکھا جائے ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ بھرا پڑا ہے جن لوگوں کا پاکستان کی تاریخ کے ساتھ دور کبھی تعلق نہیں تھا۔ مولوی فضل الرحمان آج پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے کبھی ایک سیٹ پر آتا ہے، کبھی دوسرے پر آتا ہے، وہ کبھی ایک جماعت کے ساتھ، کبھی دوسری جماعت کے ساتھ۔ یہ فضل الرحمان، اس کا باپ مفتی محمود وہ انسان تھا جس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان تو کیا پاکستان کی پہ بھی نہیں بننے دیں گے، اور جب پاکستان بن گیا تو مفتی محمود نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے میں پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھا۔ وہ مفتی محمود جو ملک پاکستان کے قیام کا سخت دشمن تھا، آج اس کا بیٹا فضل الرحمان پاکستان کے اقتدار میں آنے کے لیے کبھی ایک جماعت کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے پاس جاتا ہے، لیکن پاکستان کو دستوری نام دینے کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے کے لیے کس انسان کا نام ہے؟ وہ نام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح آپ جب وہ پرسگی پاک و ہند میں آزادی کا کیس لڑ رہے تھے تو یہی شاہ احمد نورانی ہے، ان کے والد بزرگوار عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ ہیں جن کو قائد اعظم نے کہا کہ عبدالعلیم میرٹھی میں تم کو اپنا سفیر بناتا ہوں، تم کو ہر ملک کی زبان آتی ہے، تم جاؤ ہر ملک کا دورہ کرو اور جا کر وہاں پر لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ ہم علیحدہ ملک اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر زندگی نہیں بسر کر سکتے، ہم اپنا علیحدہ تشخص چاہتے ہیں، ہم علیحدہ نام چاہتے ہیں، ہم علیحدہ ملک چاہتے ہیں۔ اور یہ پیغام عبدالعلیم میرٹھی نے جب ہر دیش میں جا کر پہنچایا، اور وہ عبدالعلیم میرٹھی کون تھا؟ وہ ہمارے اکابرین اہل سنت میں سے تھے۔ آج ہمارا تعلیمی نصاب جن لوگوں کے ناموں سے بھرا پڑا ہے ان کا تاریخ آزادی کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں تھا۔ آج ہمارا تعلیمی نصاب کبھی تو عطا اللہ شاہ بندیالی کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی حسین احمد مدنی کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، عطا اللہ شاہ بندیالی ہو یا حسین احمد مدنی ٹانڈوڑوی ہو یا پھر جو عبدالکلام آزاد ہو جو بہت بڑا خطیب تھا، یہ وہ لوگ تھے جو کانگریس کے سائے کے تھلے تھے۔ پاکستان میں مسلم لیگ کے قیام کے لیے، جو مسلم لیگ کے جھنڈے کے لیے جو ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے جدوجہد کی تھی، تو ان لوگوں نے کہا تھا، اب جو عطا اللہ شاہ بندیالی کا قول آج بھی جو حق غلام امان نامہ کے اندر موجود ہے، اس نے کہا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا وہ کنجر کا بچہ ہوگا، جو مسلم، اور اس لیے کہا تھا عطا اللہ شاہ بندیالوی نے، اس نے کہا تھا لوگوں اگر پاکستان بن گیا عطا اللہ شاہ بندیالوی کا منہ جو گدے کے مدر کے ساتھ دھو دینا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، لیکن آج ہمارا تعلیمی نصاب ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ آج ہمارا تعلیمی نصاب مولانا عبدالکلام آزاد کو بڑے ہی جو اچھے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے یہ لوگ کس قدر گھٹیا لوگ تھے اور انہوں نے کس قدر اسلام کی اور پاکستان کی مخالفت کی۔ یہ عبدالکلام آزاد اس نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم کے اندر لکھا، after the first century of Islam was not able to unite all the Muslim country into one state۔ کہتا ہے کہ اسلام کے کائنات میں آنے کے بعد 1000 سال تک جب اسلام اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ
اعلان کیا، اور آج ہمارا تعلیمی نصاب اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ حسین احمد مدنی ٹنڈوڈوی اس نے فتویٰ دیا کہ جو وطن ہے وہ قومیت کے ساتھ بنتا ہے، جس جگہ پر انسان کی قومیت ہو وطن وہی بنتا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان اور ہندو عرصے سے صدیوں سے ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لہذا علیحدہ مملکت کا قیام لانا ضروری نہیں ہے۔ مسلمان اور ہندو ایک متحدہ ہندوستان کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ وہ بندہ جس کا تعلق منبر و محراب سے تھا، یہ کوئی سیاسی بندہ نہیں تھا۔ حسین احمد مدنی ٹنڈوڈوی یہ مکتبہ فکر دیوبند کے مبلغین میں سے تھا، اور اس نے کہا کہ ہم علیحدہ پاکستان نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ زندگی گزارے۔ متحدہ قومیت کا اس نے نعرہ لگایا، اور جب منبر و محراب سے متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا گیا تو اقبال حیران ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں میں تو سمجھا تھا یہ جو منبر و محراب سے وارث لوگ ہیں یہ کچھ دین کی رمز کو جانتے ہوں گے، یہ اسلام کی نور سے واقف ہوں گے، لیکن اس حسین احمد مدنی کے اس فتوے نے ان کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ اس بندے کو تو اسلام کی یا وہ بالکل ہوا تکنے لگی، اور پتہ نہیں یہ کس اسلام کا نام لیتا ہے۔ تو پھر علامہ اقبال نے اپنی کلیات میں حسین احمد مدنی کے اس فتوے کے رد میں کہا، اقبال کہتا ہے عجم ہنوز نہ دانت رموز دیورنا زی دیوبند حسین احمد اینچے بول عجبیز۔ اقبال کہتا ہے کہ عجم ہنوز نہ دانت رموز دیورنا، ان عجمیوں کو ابھی تک دین کی رمز کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر اس حسین احمد مدنی کو دین کی رمز کا کچھ بھی علم ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسی یعنی کہ بری بات نہ کہتا کہ وطن قومیت کے ساتھ بنتا ہے۔ اگر وطن قومیت کے ساتھ بننا ہوتا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، ابو لہب کے ساتھ کیا جھگڑا تھا، عتبہ اور شیبہ و ولید کے ساتھ سرکار کا کیا جھگڑا تھا۔ سرکار مکی وہ بھی مکی، سرکار ہاشمی وہ بھی ہاشمی، سرکار بھی عربی وہ بھی عربی، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب پر لعنت کیوں گئی، سرکار نے ابو جہل پر لعنت کیوں کی، سرکار نے عتبہ شیبہ اور ولید پر لعنت کیوں کی؟ اس واسطے کی کہ دو قومی نظریہ تھا، لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین کلمہ اسلام کے تابع ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ کلمہ میری اور آپ میں سے ہر ایک پاکستانی مسلمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ صہیب روم سے آ گئے، بلال حبشہ سے آ گئے، حبیب یمن سے آ گئے، ان کو میرے محبوب نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ تم میرے اپنے ہو، چاہے تمہارا دیش میرا دیش نہیں ہے، تم عربی نہیں ہو، تم عجمی ہو، کوئی فارس سے، کوئی یمن سے، کوئی جو حبشہ سے آیا، میرے محبوب نے ان کو اس لیے ساتھ لگایا کہ ان کا دین اور محمد عربی کا دین ایک تھا، ان کا کلمہ اور محمد عربی کا کلمہ ایک تھا۔ اقبال کہتا ہے عجم ہنوز نہ دانت رموز دیورنا زی دیوبند حسین احمد اینچے بول عجبیز، سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است۔ یہ بندہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جو ملت ہے وہ وطن سے بنتی ہے، اے ملت وطن سے نہیں بنتی، یہ بے خبر سے مقام محمد عربی است۔ یہ کیسا نادان مولوی ہے جو محمد عربی کے مقام سے غافل ہے۔ اگر ملت وطن سے بننی ہوتی تو ابو جہل بھی سرکار کی محفل میں ہوتا، اگر ملت وطن سے بنتی ہوتی ابو لہب بھی سرکار کا حمایتی ہوتا اور سرکار کے پاس بیٹھنے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اس انسان نے میرے محبوب کو کہا تھا تبت لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نے ہم کو اس لیے یہاں پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب تمہارے ہاتھ سلامت رہیں گے، میں خدا کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو لہب کے